بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فورسز نے رفح میں تینوں جانب سے حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فورسز نے رفح میں تینوں اطراف سے حملہ کر دیا۔ F-16 لڑاکا طیاروں سے رہائشی ٹاور اور عوامی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے رفح شہر کو جنوب سے سیل کر دیا اور ریڈ زون کا گھیراؤ مکمل کر لیا۔ اسرائیلی جنگی کابینہ کی جانب سے جنوبی شہر میں کارروائیوں میں توسیع کی اجازت دینے کے بعد اسرائیلی فوج نے ریڈ زون سے 1,00,000 بے گھر فلسطینی باشندوں کو فوری نکل جانے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ مشرقی رفح میں حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں پر دیسی ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائسز، راکٹوں اور سنائپرز کے ساتھ گھات لگا کر حملے شروع کر دیے ہیں۔ رفح میں اس وقت شدید لڑائی جاری ہے کیونکہ اسرائیلی فورسز 1.4 ملین فلسطینیوں کو پناہ دینے والے اس شہر میں اندر تک گھس گئے ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 109 فلسطینی شہید اور 296 افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 34,943 فلسطینی شہید اور 78,572 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی بربریت کے نتیجے میں 1,00,000 فلسطینی رفح سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ رفح بارڈر کراسنگ پر قائم النجر ہسپتال میں اسرائیل کے کنٹرول کے سبب سروس معطل ہو چکی ہیں۔ 20 گھنٹوں میں غزہ جھڑپوں میں مزید 13 اسرائیلی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان مؤخر۔ سعودی ولی عہد کا وہ دورہ جس کا یہاں بہت چرچا تھا، اب 1 ماہ سے زائد مدت کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ اس سے قبل سرکاری ذرائع نے انکشاف کیا تھا کہ سعودی ولی عہد 19 مئی کو پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئیں گے، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ ان کا یہ دورہ اس وقت تک مؤخر ہو گیا ہے جب تک کہ دونوں فریقین باہمی رضامندی سے نئے عبوری شیڈول کا تعین نہیں کر لیتے۔ سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران دی تھی اور اسے شہزادہ محمد بن سلمان نے قبول بھی کر لیا تھا۔ اعلیٰ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان حج اور عید الاضحیٰ کے فوری بعد پاکستان کا دورہ کریں، چنانچہ اب ان کا دورہ جون کے تیسرے ہفتے میں ہو سکتا ہے، جس کا شیڈول بھی عید کے بعد ہی دونوں ممالک جاری کریں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان پہلے بھی 2 مرتبہ پاکستان کے دورے پر آ چکے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ جو ہی ان کا دورے کا شیڈول طے پا جائے گا وہ عوام کے سامنے لایا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کی مستقل رکنیت کی قرارداد منظور۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آج ہونے والے اجلاس میں فلسطین کے اقوام متحدہ کے مستقل رکن بننے کی اہلیت کو تسلیم کرتے ہوئے سلامتی کونسل کو سفارش کی ہے کہ وہ فلسطین کے اقوام متحدہ کے مستقل رکن بننے کی قرارداد کی حمایت کرے۔ جنرل اسمبلی میں ہونے والی ووٹنگ میں 143 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ امریکہ اور اسرائیل سمیت 9 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی۔ 25 ممالک نے ووٹ میں حصہ نہیں لیا۔ واضح ہے کہ ووٹنگ کے بعد فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت تو نہیں ملی، تاہم فلسطین کو اقوام متحدہ کا مستقل رکن بننے کا اہل تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم آزادی چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی سفیر نے جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کا چارٹر ٹکڑے کر دیا۔ عالمی فورم پر ہزیمت اور شرمندگی کے خوف میں اسرائیلی سفیر نے جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر اقوام متحدہ کا چارٹر پھاڑ دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کی قرارداد پر ووٹنگ ہوئی۔
ووٹنگ سے قبل ہی اسرائیلی سفیر تقریر کے لیے آئے تو اپنے ساتھ پیپر بھی لے کر آئے۔ اسرائیلی سفیر نے جنرل اسمبلی کے ارکان سے کہا کہ آپ فلسطین کو مکمل رکنیت دینے کے حق میں ووٹ دیں گے تو دراصل آپ اقوام متحدہ کے چارٹر کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے اسرائیلی سفیر نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے صفحات پیپر شیڈر میں ڈال دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ پٹی میں دھماکہ، 4 اسرائیلی فوجی اہلکار ہلاک۔ غزہ کی پٹی میں ہونے والے دھماکے میں 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکہ غزہ پٹی کے شمالی علاقے میں اسرائیلی فوج کے آپریشن کے دوران ہوا۔ اسرائیلی فوج کا مزید کہنا تھا کہ دھماکے میں ایک افسر سمیت 2 فوجی شدید زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف غزہ کی پٹی میں ہی شہد کی مکھیوں نے اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ تل ابیب سے اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس حملے میں 12 صہیونی فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی ٹینک فوجی مہم کے دوران شہد کی مکھیوں کے چھتے پر چڑھ دوڑا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شہد کی مکھیوں کا جھنڈ اسرائیلی ٹینک کے اندر اور باہر فوجیوں پر ٹوٹ پڑا اور 12 فوجی زخمی ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عراق پاکستان سے JF-17 لڑاکا طیارے خریدے گا۔ پاک فضائیہ نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ عراق پاکستان سے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے خریدے گا۔ تفصیلات کے مطابق عراق پاکستان سے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے خریدنے کے لیے تیار ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ عراق پاکستان سے لڑاکا طیارے خریدنے والا چوتھا ملک ہوگا۔ پاکستان ایئر فورس کو جلد JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کا آرڈر مل جائے گا۔ اس کے ساتھ پاکستان عراق کو مزید 12 سپر مشاق تھنڈر طیارے بھی فروخت کرے گا۔ پاکستان نے عراق کو گزشتہ برس بھی 12 سپر مشاق طیارے فراہم کیے تھے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے سپر مشاق طیاروں کی حوالگی کی تقریب میں شرکت کی۔ یاد رہے پاکستان میانمار اور نائجیریا کو JF-17 تھنڈر طیارے فروخت کر چکا ہے، جبکہ پاکستان آذربائیجان کے درمیان بھی بلاک 3 طیاروں کی ڈیل طے پا چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے 3 بھارتی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے بھارتی کمپنیوں پر غیر قانونی طریقے سے استعمال کرنے پر پابندی عائد کی ہے۔ پابندیوں کا سامنا کرنے والی بھارتی کمپنیوں میں زین شپنگ، پورٹ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ اور CR شپنگ مینجمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ شامل ہے۔ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ کمپنیاں روس اور یوکرین کی جنگ میں غیر قانونی طریقے سے ڈرون ایکسپورٹ کر رہی تھیں۔ یہ بھارتی کمپنیاں امریکی مفادات کے خلاف کام کرتی پائی گئی ہیں۔ دوسری جانب ایران نے بھی ان 3 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔ بھارت اپنے تمام اتحادی، خاص طور پر مغرب کے لیے انتہائی ناقابل اعتبار ثابت ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں قطر اور آسٹریلیا میں بھی بھارتی خفیہ ایجنٹ ان ممالک کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ بھارت کی غیر قانونی کارروائیوں کا نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیل رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ iCube قمر کے کامیاب لانچ کے بعد پاکستان نے ایک اور سیٹلائٹ لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیا سیٹلائٹ MM-130 مئی کو خلا میں چھوڑا جائے گا۔ سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی نظام کی تشکیل میں رہنمائی کرے گا۔ یہ نیا سیٹلائٹ ٹیلی کام سیکٹر کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 5G اور انٹرنیٹ کی بہتر دستیابی کو بھی یقینی بنائے گا۔ سیٹلائٹ سپارکو اور نیشنل اسپیس ایجنسی کی جانب سے خلا میں لانچ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے پہلے سیٹلائٹ مشن iCube قمر نے کامیابی کے ساتھ چاند کے مدار سے پہلی تصویر بھی بھیجی تھی۔ اب ایک اور سیٹلائٹ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ iCube قمر نے چاند کے گرد 3 چکر لگائے۔ ترجمان سپارکو نے بتایا ہے کہ iCube قمر کے کنٹرولز، سب سسٹمز اور پروٹوکول کی مدار میں ٹیسٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ مشن چاند کے مدار میں پہنچنے کے بعد 5 سے 6 دن تک تجرباتی مراحل میں رہے گا۔ یاد رہے کہ iCube قمر کو چینی مشن کے ساتھ 3 مئی کو لانچ کیا گیا تھا۔ پاکستان کا سیٹلائٹ مشن 3 سے 6 ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔